جب دنیا باپ کے جنازے میں جا رہی ہو، تم بھی جنازے میں جا رہے ہوگے، لوگ آخری تختہ دے کر کے بڑی تیزی سے مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے. کوئی کہتا کہ گرمی زیادہ ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، کوئی کہے گا سردی زیادہ ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ کہہ کے لوگ پلٹ آئیں گے. قبر میں تمہارا باپ اکیلا رہ جائے گا. تو تمہیں خدا کا واسطہ اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں اٹھ کے نہیں آنا ہے. جب سارے چلے جائیں تجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور کہنا کہ ابا پوری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، خود مزدوریاں کرتا رہا، میرے حصے کے دھکے تو نے کھائے ہیں، میرے حصے کی گالیاں تو نے سنی ہے، کبھی چین سے سو نہ سکا، رات کو اوور ٹائم ڈیوٹی اس لیے کرتا رہا تاکہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھ سکوں، میں قرآن کا قاری بن گیا. پھر بھی تجھے ضرورت مزدوری کے اڈوں پہ لے جاتی رہی، تجھے پھر قرآن پڑھنے کی مہلت نہ ملی، مجھے مدرسوں نے فرصت نہ دی، تجھے ضرورت بازار لے گئی، تو مزدوریاں کرتا رہا. جو قرآن تو نے پڑھایا تھا ایک بار بیٹھ کے پورا قرآن نہ سن سکا. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور کہنا ابا آج تو بھی فرصت سے ہے میں بھی فرصت سے ہوں. جب دنیا بریانی کے لیے لڑ رہی ہو تم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جانا، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا. ابا سے کہنا ابا آج میں نے تیری محنت کا حق ادا کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ادھر قبر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع، ادھر سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور ایسے نکلتی ہوئی آتی ہے. گھٹنوں میں آتی ہے نہ تو روح پھر اٹکتی ہے، پھر نیکیاں کام ہوتے آتی ہیں نہ تو پھر روح نکلتی ہے، پھر کمر میں جا کے روح اٹک جاتی ہے، پھر نیکیاں سہارا دیتی ہیں تو پھر روح پر چلتی ہے. پھر سینے کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سینے میں روح اٹکتی ہے نہ کر کے تب انسان کو یاد آتا ہے کتنے پاپ کیے تھے اور کتنی نیکیاں کی تھی. تب ایک ایک کر کے نیکی یاد آتی ہے، ایک ایک کر کے گناہ یاد آتا ہے. پھر سوچتا ہے کاش کچھ ایسا کر لیتا کہ جو قبر کے اجالے کا بھی انتظام ہو جاتا. لیکن پھر سوچنے سے کوئی نتیجہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر ہزار سر مارو دیواروں میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ گلے تک جب موت آ جاتی ہے نا صرف زبان کروٹیں بدلتی ہے. زبان جو یہ چل جاتی ہے نا تڑ سے کسی پہ بھی چل جاتی ہے نا ایک دم سے، جو ایک دم سے منٹ نہیں لگتے سیکنڈ نہیں لگتے تڑ سے ایسا جملہ نکلتا منہ سے کہ سامنے والے کے کلیجے کے پار ہو جایا کرتا ہے. تیر کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں یار، زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرا کرتے ہیں. جب بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے نا تیری اوقات کیا، تو نے کیا کیا تھا، تو نے تو ہمیں سے بڑا کر دیا، یہ جو سمپتی ہے نا یہ میری محنت کی ہے. تو یاد رکھنا یہ جملے باپ کے کلیجے چیر دیتے ہیں، یہ جملے ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ زبان جو آسانی سے چل گئی تھی نا بہنوں سے کہ بھیک لینے آ جایا کرتی ہے، کہہ رہا ہے کیا اس جائیداد میں، کبھی یہ تانے نہ دیا کرو، اسے سنبھال کے رکھا کرو. اگر یہ غلط چل جاتی ہے انسان کو دوزخ میں پہنچا دیتی ہے، اگر یہ سلامتی سے چلتی ہے تو بندے کو جنت تک پہنچا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس چند باتیں کر لے رہا ہوں. خدا را زبان صحیح کریں، زبان صحیح کریں، اسے سنبھال کے بولا کریں، زبان سنبھال کے بولا کریں. تڑ سے کسی کو گالی نہ دیں، ایسا جملہ نہ بولیں کہ کسی کے کلیجے کے پار ہو جائے. ورنہ یاد رکھ یہ قبر پہ کھڑے ہو کے جو بیٹا کہتا ہے نا بعد میں میرے ابا کو کسی کو میرے ابا سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی میں مانگ رہا ہوں، آج اس کی معافی سے کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا. میرے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لینا. یہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے جو باپ کی قبضہ کی ہوئی آدھا بیگھہ زمین پہ ایکسٹرا خود بھی ہل چلا رہا، خالی قبر پہ ہو کے کھڑے ہو کے صفائی دے رہا. صفائی اگر اس کے من میں دینے کی ہوتی نا پہلے وہ والی بانٹ کے آتا جو ابا نے حرام کی چھینی. ابا نے سگے بھائی کی 5 بھی سے فالتو جو ترقی ہے اور بیٹے کو پتا یہ قبضہ کیا ہم نے، پہلے وہ نکال کے دے جو ابا نے حرام کی لی تھی. بیٹے سے کہو والد دیکھے نا یہ تو ابا ہی حساب دیں گے. تو قبر پہ کھڑے ہو کے اچھا نہ بنا. اب سانس بند ہو گئی، رجسٹر بند. اب تو قبر جانے اور قبر والا جانے. اب آیا ہے نا اندر، زمین کہے گی آج تیل نکالوں گی. تو نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو کچہریوں میں گھسیٹا، میری خاطر تو نے فلاں رشتہ دار کو ذلیل کیا. تجھے تیری اوقات دکھاؤں. جب رگڑے گی نا تو سرما بنا دے گی، سرما کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تم تو اس خوشی میں بے خوشی میں یہ بھولے بیٹھے ہو کہ تیجا ہو گیا ہے بندہ جنت میں پہنچ گیا ہوگا، 40واں ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے میرے عزیز، تم ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں تیجے 40ویں کرا لو، اگر کسی بھائی کا حق لے کے جا رہے ہو اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک ایک بھائی کا تم سے حساب برابر نہیں کرا. یہ یاد رکھنا، دھوکے میں مت رہنا. اس لیے کسی کا کھا کے نہیں مرنا، خدا توفیق دے تو دے کے مرنا، دے کے مرنا. کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. بیٹے
40ویں کے بعد قبر تک بھول جاتے ابا دفن کہاں ہوئے تھے. عید کے دن جا کے کہہ رہا چچا تمہیں تو پتا ہوگا ابا کس کونے میں رکھے گئے تھے. یہ پوچھ رہی ہے اولاد آج کی, یہ پوچھ رہی ہے آج کے دور میں اگر قبروں کو نشان بھول گئے ہم, تو کیا لگتا ہے آنے والی نسلوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گے؟ انہیں تو قبرستان تک یاد نہیں رہیں گے ہیں کدھر. اس لیے خدا را آخرت کی تیاری خود سے کریں, اپنے آپ سے کریں. اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں, اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیں. ہم تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا انتقال ہو میرے بچے کہیں گے مدرسے سے بچے بھیج دیے, ٹھیک ہے, برکت والی جماعت ہے, نیک جماعت. لیکن یہ بات بتاؤ, پڑھنے میں خلوص ان کے اتنا ہی ہوگا جتنا بیٹے کے پڑھنے میں خلوص ہوگا؟ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ باپ کا درد بیٹے کو زیادہ ہے, بیٹے کا درد باپ کو زیادہ ہے. ہمیں تو بلاؤ گے رسمن پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن اصل درد بیٹے کو ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بیٹا کم سے کم حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹا ضرور بنانا. اگر بنا نہ سکے ہو نا تو کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے میں اس کی مدد کرنا. کوئی قرآن حافظ ہو رہا ہے نا تو اس کے حفظ میں مدد کریں. آپ کے بیٹے بڑے ہو گئے, آپ نہیں پڑھ پائے, آپ کے بیٹے نہیں پڑھ پائے, تو جو پڑھنے آپ ان کی مدد کریں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی یہ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تیری قبر میں بھی نازل فرماتا رہے گا. اتنا بڑا انتظام, اتنا بڑا انتظام. میں عرض کروں گا خدا را پڑھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی آپ سے گزارش ہے, جب آپ کے بچے حافظ ہو جائیں نا تو پھر ان سے کہہ دینا ہم نے تجھے قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے, قرآن کے لیے تجھے چھوڑ سکتا اور قرآن تیرے لیے ہے. پوری زندگی تجھے قرآن پڑھنا ہے. ہمارا کام نہ کر, کھیتی ہم کر لیں گے, زمینیں ہم جوت لیں گے, محنت ہم کر لیں گے, لیکن تجھے قرآن یاد رکھنا ہے. ابا کیوں؟ ابا کیوں؟ کہ میں نے تجھے دنیا کے لیے قرآن نہیں دیا, میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. میں نے تجھے قبر کے لیے قرآن دیا ہے. قبر اندھیروں کا گھر ہے, بڑی بے وفا دنیا ہے. اپنا بیٹے کو کروڑوں روپے دے دیں, مرنے کے بعد 50,000 نہیں دے گا مسجد میں. وہ یہ سوچتا ہے یہ پیسہ جو ابا کا بچانا ہے یہ مال غنیمت ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتے ایک دوسرے کا صرف 10,000 کے لیے, 5,000 کے لیے بٹوارے میں گولی چل جاتی ہے. کیوں؟ بھائی باپ کی دولت تھی, جس پہ جھگڑا تھا اس کا کچھ حصہ اٹھا کے خدا کی گھر میں دے دو. بھائی وہ اتنا کر کے گیا نا تمہارے لیے, اس کے لیے بھی کچھ راحت کا سامان بنے. لیکن کہہ رہا کیوں دے, انہیں ان کے ابا سے ملی تھی, ہمیں ہمارے ابا سے ملی ہے. کیونکہ ابا خود نہیں دیتا تھا مسجد میں, کبھی ابا نے خود نہیں لگایا کبھی دین کے لیے پیسہ, تو اولاد کہاں سے لگائی؟ عادت ڈالیں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے دین کی راہ میں خرچ کرایا کرو تاکہ بچے دینے کے عادی بن جائیں, دینے کے عادی بن جائیں. مرتے ٹائم بندے کو 3 فکریں ستاتی ہیں. کتنی کتنی سارے بول دو بھائی, کتنی فکریں؟ 3 فکریں ستاتی ہیں. نمبر 1, میں نے جو دولت کمائی ہے اس کا کیا ہوگا. نمبر 2, میں اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اولاد کیسے زندگی گزارے گی میرے بغیر. نمبر 3, میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کی. یہ صرف 3 چیزیں مرتے وقت یاد آتی. 3 چیزیں. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بنگلے چھوڑ دیے, کامیاب وہ نہیں جس نے عمارتیں چھوڑی, کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑ گیا ہے. وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑے. ورنہ بلڈنگ ہے, یہ بنگلے قبر میں کوئی کام نہیں آنے والے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس باپ کو جس نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 500 روپے روز کما سکتے تھے, کوئی کمی نہیں ہے جوانی میں, کما سکتے تھے. لیکن اس باپ کو سلام جس نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری ہم کریں گے, ہمارے حصے کا قرآن تجھے یاد کر کے آنا ہے. وہ مائیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان بچوں کو دودھ پلایا کہ جو بدلے میں ماں کو دودھ کے بدلے میں جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں.
وہ بہنیں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی ہے کہ جو بہنوں کو بدلے میں جنت کے جانے کا راستہ آسان کریں گے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماں باپ. آج ہوتا کیا ہے، آج جوان ہو جائے بیٹا اور ماں باپ کو دولت کا لالچ پڑ جاتا ہے. ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو پوری زندگی بچوں کو قرآن کے نام وقف کر دیتے ہیں. اور کیا ملا ان کے بدلے میں؟ پوری زندگی باپ مزدوری کرتا رہا، کچھ بھی تو نہیں ملا. بیٹا قرآن پڑھتا رہا، کوئی صلہ نہیں مل سکا. بس کس دن کے انتظار میں، کاش میں مروں گا تو اس کا قرآن کام آئے گا، یہ بیٹا کام آئے گا. بیٹوں سے بھی گزارش ہے، سنو بھائیو، اگر رب نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے، باپ نے محنت مزدوری کر کے تمہیں قرآن کا قاری بنایا ہے، تو میری بات کان کھول کر کے سن لینا. جب دنیا باپ کے جنازے میں جا رہی ہو، تم بھی جنازے میں جا رہے ہوگے. لوگ آخری تختہ دے کر کے بڑی تیزی سے مٹی ڈال کے لوٹ آئیں گے. کوئی کہتا کہ گرمی زیادہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. کوئی کہے گا سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ کہہ کے لوگ پلٹ آئیں گے. قبر میں تمہارا باپ اکیلا رہ جائے گا. تو تمہیں خدا کا واسطہ، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں اٹھ کے نہیں آنا ہے. جب سارے چلے جائیں، تجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور کہنا ہے ابا پوری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، خود مزدوریاں کرتا رہا، میرے حصے کے دھکے تو نے کھائے ہیں، میرے حصے کی گالیاں تو نے سنی ہے، کبھی چین سے سو نہ سکا، رات کو اوور ٹائم ڈیوٹی اس لیے کرتا رہا تاکہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھ سکوں. میں قرآن کا قاری بن گیا. پھر بھی تجھے ضرورت مزدوری کے اڈوں پہ لے جاتی رہی، تجھے پھر قرآن پڑھنے کی مہلت نہ ملی، مجھے مدرسوں نے فرصت نہ دی، تجھے ضرورت بازار لے گئی، تو مزدوریاں کرتا رہا. جو قرآن تو نے پڑھایا تھا ایک بار بیٹھ کے پورا قرآن نہ سن سکا. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور کہنا ابا آج تو بھی فرصت سے ہے، میں بھی فرصت سے ہوں. جب دنیا بریانی کے لیے لڑ رہی ہو، تم اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ جانا. الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا. ابا سے کہنا ابا آج میں نے تیری محنت کا حق ادا کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ادھر قبر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کے ہندوستان ملکہ سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی عباس سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد. کریں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے بچوں کو قرآن، وعدہ کریں انشاءاللہ. کتنا ہے میں قرآن، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں ابھی 10 منٹ اور ہیں، کہیں تو میں تھوڑی کڑوی بات اور کہہ دوں. پہلے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن سے پیار کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لائق نہیں تو پڑھنے والوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. قرآن کتنا اہم ہے، بس چند باتیں اور سن لیں. 11:15 ہو گئے. ہاں توجہ کریں. عمر، ہر زندگی کیوں، ہر شخص کی زندگی کے 3 مرحلے اگر اللہ لمبی عمر دے تو. صبح، دوپہر، شام. صبح بچپن، دوپہر بولیں بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اگر ہمارے علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے علاقے کے لوگ اچھے ہوں گے؟ سمجھ گئے؟ صبح، 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 دوپہر، شام. کیا بات ہے، یہ 3 ہوتے ہیں. اتنا یاد ہو گیا نا؟ صبح بچپن ہوتا ہے، دوپہر جوانی ہوتی ہے اور شام بڑھاپا ہوتا ہے. صبح کے بعد امید ہوتی ہے دوپہر آئے گا، دوپہر کے بعد امید ہوتی ہے شام آئے گی، لیکن شام کے بعد اجالے کا پھر کوئی پہر نہیں ہوتا. پھر آگے رات ہی رات ہے، پھر جو سورج نکلے گا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. نیا دن یعنی کہ نئی نسل، پھر وہ ایک نئی نسل کا آغاز ہوگا. آپ جانتے ہو بچپن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا، اور لوگ آخری سانس تک کہتے ہیں کاش بچپن پھر سے لوٹ آتا. بچپن اس لیے بھی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ذمہ دار باپ ہوتا ہے. یہی کلیئر ہے نا؟ غلط تو نہیں بولا نا میں نے؟ بچپن اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ ہوتا ہے. اس لیے خوبصورت ہوتا ہے کہ بچپن ہم باپ کی مرضی سے جیتے. جوانی خوبصورت ہوتی بھی ہے اور نہ بھی ہوتی ہے.
جوانی ان بچوں کی خوبصورت ہوتی ہے جن کی جوانی بھی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جوانی ان بچوں کی اچھی ہوتی ہے جن کی جوانی ماں باپ کی مرضی سے گزرتی ہے. اور بڑھاپا دنیا کہتی ہے بڑھاپا براپا. وجہ جانتے ہو؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بچپن میں بہت دوست ہوتے ہیں. بچپن میں بہت دوست ہوتے ہیں. میرے حضور فرمایا کرتے تھے مجھے بچوں کے 5 کھیل بڑے پسند ہیں. 5 کام بچوں کے پسند ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا نا اور زندگی پھر لے کے آئے گی نا تو ان 5 کاموں پہ بچے کی گفتگو پھر ہوگی, کیونکہ بات بڑی لمبی ہے وہ بھی. بس جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا چچا پھر وہ رہ جائے گا ادھورا مسئلہ ہے نا. بس میری بات پوری ہو جائے اللہ کرے اس بیچ میں. تو بچپن میں نا بہت سارے یار مل جاتے ہیں. ہم جولی بچے اتنے آزاد ہوتے ہیں. امی کہتی ہے لا بیٹے جلدی جا, چائے کھول گئی ہے پتی نہیں ہے جلدی لے کے آ. گیا صبح چائے پتی لینے, دوپہر کے ٹائم لوٹ رہے ہیں. یہ بچپن ہے اور اسی کو بچپن کہتے ہیں. یہ آزاد زندگی ہے. پکے نہ پکے چائے ہم تو تماشا دیکھیں گے. بچے گئے کوئی آ گیا ڈگڈگی والا وہیں لگ گئے. اب اماں پریشان ہے چائے دوپہر تک پکتی رہی. یہ ہے نا یہ آزادی ہوتی ہے بچپن کی. اور بچپن کے یار بڑے سچے ہوتے ہیں. ابھی لڑیں گے کل کسی پنچایت کے بغیر پھر ایک ہو جائیں گے. نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی بحث نہ کوئی پنچ نہ کوئی پنچایت. آج لڑکے گئے تھے صبح پھر گلے مل جاتے. اتنا آزاد بچپن. اور جوانی